گرامی قدر حاضرین و سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور آپ کے اخلاق فاضلہ کے بے شمار پہلو ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے بہت خوبصورت اور اعلیٰ اور بلند ترین درجے کے اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے پروردگار نے میری سب سے بہترین تربیت فرمائی اور مجھے سب سے بہترین اخلاق سکھائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد اور جس مقصد کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، میں لوگوں کو خوبصورت اخلاق سکھاؤں، میں لوگوں کو پیارے اخلاق بتلاؤں، زندگی کا سب سے بہترین اور خوبصورت رہنے کا طریقہ میں لوگوں کو سمجھاؤں، گفتار بولنے کا سب سے بہترین طریقہ میں لوگوں کو سمجھاؤں، اور کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرے اس احسان کا بدلہ دینے کا سب سے بہترین طریقہ میں لوگوں کو بتلاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم الشان اور بلند ترین شان تھی اخلاق کے حوالے سے۔ اس وقت کی نشست میں مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق میں سے اور آپ کے اخلاق فاضلہ اور خوبصورت ترین اخلاق میں سے ایک پہلو ذکر کرنا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا تھا تو اس بھلائی کا بدلہ آپ کیسے دیتے تھے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا، کوئی بھلائی والا معاملہ کرتا، تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بھلائی اور اس نیکی کا بدلہ کس طرح سے عطا کیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو شخص تمہارے ساتھ اچھائی کرے، جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے، یہاں لفظ ہے معروفاً، کسی بھی قسم کی بھلائی تمہارے ساتھ کرے، دینی معاملے کی بھلائی ہو، دنیا کے معاملے کی بھلائی ہو، معاشرتی زندگی سے متعلقہ کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، معاشی زندگی سے متعلقہ کوئی آپ کے ساتھ بھلائی اور احسان اور اچھائی اور نیکی کرے، کسی بھی قسم کی کوئی بھلائی، اچھا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، نہیں، چھوٹی سی بھلائی بھی کوئی آپ کے ساتھ، معمولی سی نیکی بھی کوئی شخص آپ کے ساتھ کرے، تو آپ نے فرمایا فکافئوہ، اس کو اس نیکی کا کچھ نہ کچھ بدلہ دیا کرو ضرور۔ جو شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کی بھلائی کا بدلہ اسے ضرور دیا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک معاشرہ لے کر آئے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ غریب آدمی کہے گا میں کیسے بدلہ دوں گا۔ اگر کوئی شخص میرے ساتھ احسان کرتا ہے، میرے ساتھ بھلائی کرتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے ایک غریب کی آپ نے مدد کر دی، اس کی حاجت کو آپ نے پورا کر دیا، اس کی مالی امداد آپ نے کر دی ہے، اور اس کی ذاتی جو مختصر ضرورت تھی وہ آپ نے پورا کر دی، اب اس کے پاس آپ کو بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیسے بدلہ دے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں آپ نے اس غریب کو بھی حل بتلایا۔ کیا ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اگر تم ایسی چیز نہ پاؤ جس چیز کے ذریعے سے آپ سامنے والے کو بدلہ دے سکو، تو فَادْعُوا لَهُ، دعا تو کر سکتے ہو نا، دعا کے لیے کوئی پیسے تو نہیں لگتے، اتنا تو بخل نہ کرو کہ دعا بھی نہ دو اسے، فَادْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعا کرو۔ اچھا اللہ کے رسول کتنی دعا کریں، کتنی دعا کرنی چاہیے؟ فرمایا اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو حتی ترون، ایک روایت میں حتی ترو، ایک روایت میں حتی تعلمو،
یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے انکم قد کافأتموہ کہ تم نے اس کی بھلائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا. اتنی دعا کرو اس کو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ کسی نے بھلائی اور نیکی اور اچھائی کی، اس نے اگر جواب میں جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا تو اس نے بھی گویا کہ دعا کا حق ادا کر دیا. اس نے دعا کا حق ادا کر دیا. جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا تو آپ نے حق ادا کر دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا؟ اپنا عمل ہمیشہ سے بدلہ دینے کا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی عطیہ، کوئی تحفہ لے کے آتا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عطیے کا بدلہ، اس تحفے کا بدلہ دیا کرتے تھے. اس لیے کہ اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، آپ اس بھلائی کا بدلہ عطا فرمایا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی سے قرض لیتے، ایک شخص نے بتایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرض لیا، جب آپ نے قرض مجھے واپس لوٹایا آپ نے بہت بہت ڈھیر ساری مجھے دعائیں دی. قرض آپ نے واپس لوٹایا اور قرض دیتے وقت آپ نے بھرپور دعاؤں سے مجھے نوازا. گویا کہ مشکل میں ایک شخص نے آپ کو قرضہ فراہم کیا ہے، اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، آپ کے ساتھ نیکی کی ہے. اب جب قرض لٹانے کی بات آئی ہے تو اب یہ آدمی اسے قرض دے اور قرض کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ دعائیں بھی دے. یہ نہ کہے کہ جناب میں نے کوئی بھیک تھوڑا ہی مانگا تھا، میں نے تو قرض مانگا تھا آپ سے، میں نے تو قرض مانگا تھا. بھائی کوئی احسان تھوڑا ہی کیا ہے، قرض آپ نے دیا ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ اس شخص نے آپ کے ساتھ نیکی کی. جس نے مشکل میں آپ کو قرض دیا اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی، اس نے آپ کے ساتھ ہمدردی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کی ہمدردی، اس کی نیکی کا جواب اور اس کی اچھائی کا جواب آپ اچھائی کے ساتھ دیں. آپ کو اچھائی کے ساتھ اس کی اچھائی کا جواب دینا چاہیے اور اسے کچھ بدل دینا چاہیے. اچھا، یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ بھی تھا کہ جتنا قرض دینا ہوتا تھا اس قرض سے کچھ اضافی رقم دے دیا کرتے تھے، اس قرض سے کچھ اضافی رقم بھی لٹا دیا کرتے تھے. یہ اس کے ساتھ بھلائی اور نیکی. تو اگر کوئی شے آپ کو اضافی دینے کے لیے نہ ملے تو کم از کم اس کے لیے دعائیہ کلمات تو آپ کہہ سکتے ہیں. مال میں برکت کی دعا تو کر سکتے ہیں، مال کی حفاظت کی دعا تو کر سکتے ہیں، اور حلال مال میں وسعت کی دعا تو کر سکتے ہیں، اور جزاک اللہ خیرہ تو کہہ سکتے ہیں. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی شخص نیکی کرے تو آپ اس کا بدلہ نیکی کا دیا کریں، اور اگر بدلہ دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی شے موجود نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کیا کرو. کتنی دعا کیا کریں؟ اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے بدلہ دے دیا. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو جزاک اللہ خیرہ جس نے کہہ دیا اس نے گویا کہ بدلے کا حق ادا کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی. تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی رکھا، پانی کا انتظام کیا. پانی لوٹے میں ڈال کر بیت الخلاء سے باہر کنارے پر اس طرح سے عبداللہ نے رکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے باہر تشریف لائیں آپ کو پانی نظر بھی آ جائے، اور اس سلیقے سے رکھا کہ پانی کہیں پاؤں کے ساتھ ٹھوکر لگ کر گر بھی نہ جائے، اور پانی کو اوپر سے ڈھک کر بھی رکھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کام دیکھا کہ اس عبداللہ نے میری خدمت کی، میرے ساتھ بھلائی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کے وقت عبداللہ کو دعا دی. کیا دعا دی؟ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما، اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن کہلائے، رئیس المفسرین. تمام کی تمام مفسرین جتنے بھی تفاسیر جاننے والے ہیں ان سب میں بلند ترین مقام
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس چیز سے؟ دعا سے۔ تو بزرگوں سے بھی درخواست ہے، بزرگوں سے درخواست ہے، بڑوں سے درخواست ہے، جب آپ کے چھوٹے، آپ کے بچے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے یا کوئی پڑوسی، کوئی بھی بچہ آپ کی خدمت کر دے، اور بچوں سے درخواست ہے کہ وہ بڑوں کی خدمت کرے، وہ خدمت کر کے دعا حاصل کریں، اور بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت دعا دیں۔ نہ معلوم کون سا وقت قبولیت کا ہو، اور اس بزرگ اور بڑے صاحب اور سفید ریش جو تہجد کے لیے اٹھے ہیں، وضو کے لیے اٹھے ہیں، نیک عمل کرنے کے لیے اٹھے ہیں، کسی چھوٹے نے ان کی خدمت کر لی، اگر یہ زبان سے 2 کلمات دعا کے ارشاد فرما دیں، کیا پتہ یہ دعائیہ کلمات چھوٹے کے حق میں قبول ہو جائیں اور اس چھوٹے کی زندگی بن جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا دیا کرتے تھے، دعا دیا کرتے تھے، لہٰذا دعا کا مزاج بناؤ۔ یہ بدلہ دینے کا مزاج ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدر دانی کرنے کا مزاج ہے کہ اگلے کے احسان کی قدر کرو، اس کی بھلائی اور اس کی نیکی کی قدر کرو۔ آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کی قدر دانی نہیں کرتا، لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لوگوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکے گا۔ جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا، وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو ہم لوگوں کا شکریہ، گھر کی زندگی کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، گھر کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں، اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی چیز لے کر آتا ہے، گو کہ باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس موقع پر بیٹا والد کو دعائیہ کلمہ کہہ دے۔ بیٹا اپنے باپ کے لیے کوئی چیز لے کر آیا ہے، گو کہ بیٹے کی ذمہ داری ہے بوڑھے باپ کی خدمت کرنا، اس کی مالی کفالت کرنا اور اس کی مالی ضرورت کو پورا کرنا، حاجات کو پورا کرنا، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس موقع پر جب ماں باپ اپنی اولاد سے خوش ہو جائیں، اس خوشی کے وقت جو دعا دیں گے وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اولاد کی زندگی سنور جائے گی۔ یہی اصول میاں بیوی کی زندگی کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ شوہر گھر میں جاتا ہے، اگر گھر والی نے یا اس کی بیٹی نے اسے کوئی اچھی چیز پکا کر پیش کی ہے تو اسے اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ گو کہ پکانا اس کی ذمہ داری ہے، یہ گھر کی ذمہ داری ہے، خانگی امور کی یہ ذمہ داری ہے، خانہ داری کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم پر یہاں عمل کیا جائے تو کتنا گھر پرسکون ہو جائے گا کہ گھر والی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کے لیے اچھا پکایا ہے، آپ اس کے اچھے پکانے کو، آپ اس کی اچھی خدمت کو آپ سراہیں، عمدہ طریقے سے آپ کو کپڑے پیش کیے ہیں، عمدہ طریقے سے آپ کو بستر فراہم کیا ہے، گھر میں ضرورت فراہم کی ہے، آپ اس کے اس عمل کو سراہیں، قدر دانی کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ آج یہ سنت ہمارے ہاں مٹی ہوئی ہے، قدردانی کرنے کا تو رواج ہی نہیں، جزاک اللہ خیرہ کہنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا، کسی بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان تعلیمات ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی غزوہ تبوک سے، اور راستے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج مبارک سفر میں یہ ہوتا تھا کہ چند اشخاص کو آپ قافلے سے آگے روانہ کر دیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ آگے راستہ بھی ہموار کریں گے، جہاں پانی ہوگا وہاں پڑاؤ بھی کر دیں گے، ٹھہرائیں گے قافلے کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند اشخاص کو آگے بھیج دیا، انہیں پیاس لگی، کچھ 40 کے لگ بھگ افراد تھے، پیاس کی شدت نے ستایا، پانی تلاش کیا، پانی نہ ملا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا اس میں بھی پانی کی قلت تھی، پانی نہ تھا۔ تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک اونٹ پر سوار جا رہی ہے، اور اونٹ کے دائیں ایک مشکیزہ، ایک بائیں جانے کی مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، اور درمیان میں وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے جا کے اس کو روک لیا اور پوچھا کہ کہاں سے پانی لے کے آئی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ گزشتہ کل اس وقت جہاں سے چلی تھی، یعنی 24 گھنٹے ہو گئے مجھے پانی لے کر آتے ہوئے۔ اتنا طویل سفر تھا پانی کا، صحرائی زمینوں میں پانی کی قلت ہوتی تھی،
اور ساتھ ساتھ اس نے کہہ دیا کہ میرے مرد پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے سوچا تاکہ میرے ساتھ کوئی تعرض، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اور عرب کے مزاج میں غیرت، حمیت کٹھی میں پڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، ہم نے اسے کہا چلو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لے جاتے ہیں، وہ تیار نہ ہوئی۔ جب ہم نے سختی کی تو وہ کہنے لگی، کون رسول؟ وہی جو سابی ہو گیا ہے۔ سابی ہونے کا مطلب اپنے آبائی دین سے، آبا و اجداد کے دین سے پھر جانا۔ ہم نے کہا جو تو مراد لے وہ اللہ کے رسول ہیں، چلو ان کے پاس۔ ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب ہم لے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ سے جو مشکیزیں تھے، مشکیزوں کے اوپر کی جانب سے تو جہاں رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے بند کو باندھے رکھا، اور نیچے کی جانب سے آپ نے کھلوایا، اور صحابہ سے کہا لے آؤ اپنی برتن لے آؤ۔ برتن بھرے ہم سب نے، 40 لوگ تو ہم پیاسے تھے، شدید پیاس سے برا حال تھا۔ ہم نے سیر ہو کے پانی پیا، پھر جتنے بھی لشکر میں برتن تھے وہ سارے برتن منگوائے، وہ سارے کے سارے برتن بھی بھر گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشکیزیں اسی طرح سے بندوا دیے۔ صحابی کہتے ہیں مشکیزیں اسی طرح سے لبالب بھرے ہوئے تھے، محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ نکالنے سے پہلے پانی زیادہ تھا یا نکالنے کے بعد پانی زیادہ ہے، اسی طرح سے لبالب بھرے ہوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس عورت سے، صحابہ سے کہا اسے کہہ دو ہم نے آپ کے پانی کو کم نہیں کیا ہے، اسی طرح سے دیکھ لو لبالب بھرا ہوا ہے۔ وہ حیران و پریشان یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بدلہ دیا وہ بات کہنے کی ہے، یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اس کے لیے جمع کرو کچھ نہ کچھ، تو صحابہ کہتے ہیں کہ کسی نے کھجور لا کر رکھ دی ہے، کسی نے پنیر رکھ دیا، کسی نے جو رکھ دیے، جس کے پاس جو توفیق تھی اچھا خاصا سامان ہم نے جمع کر لیا، اور ایک گٹھڑی میں اس نے باندھا اور باندھ کر اپنے اونٹ پر رکھ دیا، اور پھر سے سوار ہو کے روانہ ہو گئی، خوش روانہ ہو گئی۔ تو بات کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں کو استعمال فرمایا۔ آپ کا معجزہ تھا کہ معجزے کے نتیجے میں پانی کم بھی نہیں ہوا، اسی طرح سے لبالب بھرا ہوا تھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدلہ دیا، پھر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بدلہ دیا، اور اس نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، نہیں یہ ساحر نہیں ہو سکتا، لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، جادوگر نہیں ہو سکتا، اس کے جو میں نے اخلاق دیکھے ہیں نا یہ اخلاق جادوگروں کے نہیں ہوتے۔ یہ اس عورت کا تبصرہ ہے، یہ اخلاق جادوگروں کے نہیں ہو سکتے، ایسے کریمانہ اس کے اخلاق ہیں، اور اس کے ساتھیوں کے اخلاق میں نے دیکھے، وہ بھی بڑے فاضل اخلاق کے مالک اور بلند ترین اخلاق کے مالک۔ جادوگروں کا مجمع ایسا نہیں ہوتا، جادوگر کے آس پاس لوگ اس قسم کے نہیں ہوتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیا تھا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا، کوئی بھلائی کرتا، اس اچھائی اور بھلائی کا بدلہ دیا کرتا، اور اگر بھلائی کا اور اچھائی کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو آپ کیا کرتے؟ آپ اس کے لیے دعا دیا کرتے تھے، دعائیہ کلمات ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، بھرپور خدمت کی، اور خدمت پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک عطا کا تھا، دینے کا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بولو بھائی کیا مانگتے ہو، کیا دوں تمہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ وہ لوگ بھی اللہ سے جنت حاصل کرتے ہیں، جنت مانگتے تھے، انہیں پتہ ہے باقی دنیا کا سامان ہے استعمال کر لیں گے، کھا لیں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کا دیا ہوا کوئی شک نہیں، اس میں کروڑوں برکتیں ہیں، کروڑوں اس میں رحمتیں ہیں، لیکن بہرحال آخرت کی بات اگر بن جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ اللہ کے رسول آخرت میں آپ کا پڑوس چاہیے مجھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا اگر آخرت میں میرا پڑوس چاہیے اعنی علی کثرت السجود، تو پھر زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرنا، میں اللہ کے یہاں تیری سفارش کروں گا اور تمہیں میں اپنا پڑوس اللہ سے دلواؤں گا، لیکن تم زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرنا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف بلا عمل
آپ اگر دعویٰ کریں کہ مجھے رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جنت میں بلا عمل لے جائیں گے، یہ آپ کا خواب و خیال ہے، یہ بیہودہ خیال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلیل القدر اپنے صحابی کو، اپنے رفیق کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اللہ پاک سے آپ کو اپنا پڑوس دلواؤں گا، اس شرط پر کہ تم کثرت سجدہ کے ذریعے سے میری مدد کرنا، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس سے ہمیں یہ اصول سمجھ میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت داری، قیامت کے دن آپ کا قرب، ان اول الناس بی المتقون یوم القیامہ، قیامت کے دن جانتے ہو سب سے قریب ترین میرے کون آدمی ہوگا، سب سے زیادہ نزدیک میرے کون ہوگا، میرا قرابت دار قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ترین کون شخص ہوگا؟ المتقون، گناہوں سے بچنے والا، شرک سے بچنے والا، بدعت سے بچنے والا، رسومات سے بچنے والا، میری اتباع کرنے والا، من کانوا و اینما کانوا، وہ جہاں پر بھی ہو، دنیا کے جس کونے میں ہو، دنیا کے جس خطے میں ہوگا، اگر وہ میری اتباع اور میری پیروی کرے گا تو وہ قیامت کے دن میرا قرابت دار ہوگا، میرے قریب ہوگا وہ۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہوگا، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ڈھالنا ہے، ہر شعبے میں ڈالنا ہے۔ تو آج کی نشست میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک اہم پہلو ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بدلہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا، آپ اچھائی کا بدلہ اسے دیا کرتے تھے، اور آپ نے یہ ضابطہ ذکر فرمایا کہ من صنع الیکم معروفا، تم میں سے کوئی اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی بھلائی کرے، تمہارے ساتھ کوئی شخص نیکی کرے، تمہارے ساتھ کوئی شخص اچھائی کرے، کسی بھی قسم کی اچھائی، چھوٹی اچھائی کرے، بڑی اچھائی کرے، دینی معاملے میں بہتری کرے، دنیاوی دینی معاملے میں اچھائی کرے، تمہیں کسی نے دین کی بات سکھا دی ہے، اچھی بات آپ کو کسی نے بتا دی ہے، اچھا مسئلہ کوئی آپ کو کسی نے بتا دی ہے، ایک مسئلے میں آپ پریشان تھے، کسی شخص نے آپ کی اچھی رہنمائی کر دی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو مال دیا تو نیکی کی ہے، نہیں، یہ بھی تو بڑی نیکی ہے۔ آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، کسی نے اچھی رائے آپ کو دے دی، اچھی رائے کے نتیجے میں آپ کے سامنے مسئلہ کھل کے واضح ہو گیا، اچھی رائے کے نتیجے میں آپ بالکل مطمئن ہو گئے، اس شخص نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، اس نے اپنی صلاحیت آپ کے ساتھ لگائی ہے، اس نے اپنا وقت آپ کو دیا ہے، اس نے اپنی طاقت آپ کے ساتھ صرف کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرے، میں عرض کر رہا ہوں کسی بھی قسم کی بھلائی ہو، چاہے دنیا کی بھلائی ہو، چاہے آخرت کی بھلائی ہو، دین کی بھلائی ہو، دنیا کی بھلائی ہو، معاشرت سے متعلق بھلائی ہو، معاش سے متعلق بھلائی ہو، یہاں تک کہ راستے میں چلتے چلتے کسی نے آپ کے ساتھ مدد کر دی ہے، کسی نے آپ کا بوجھ اٹھا لیا، سامان اٹھا لیا، کسی نے آپ کو روڈ کراس کرا دیا، یہ آپ کے ساتھ بھلائی ہے، کسی نے آپ کو سواری فراہم کر دی، یہ بھی بہت بڑی بھلائی ہے۔ تو فرمایا جو اس قسم کی بھلائی، چاہے چھوٹی بھلائی، بڑی بھلائی، اچھی چھوٹی نیکی، بڑی نیکی آپ کے ساتھ، چھوٹا احسان، بڑا احسان آپ کے ساتھ کرے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَكَافِئُوهُ، اس کو بدلہ دیا کرو اس کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور اگر تمہیں نہ میسر ہو کوئی چیز، مَا تُكَافِئُونَهُ، ایسی شے تمہیں میسر نہ ہو جس کے ذریعے سے تم بدلہ دو، تو پھر کیا کرو؟ فَدْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعا کرو۔ میں بات وہی پھر دوبارہ لوٹاؤں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دین میں غریبوں کے لیے بھی سامان ہے۔ ایک غریب آدمی کہے میرے ساتھ تو فلاں نے احسان کیا ہے، اس نے اپنی زکوٰۃ کے مال سے، صدقے کے مال سے، دیگر عطیات سے اس نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، میری مشکل میں میرے کام آیا ہے، میں کیا اس کو دوں؟ میرے پاس تو دینے کو کوئی شے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں ایسے غریب شخص کے لیے بھی ثواب کمانے کا ذریعہ موجود ہے۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی شے میسر دینے کے لیے نہیں ہے تو فدعو لہو، دعا تو کر سکتے ہو۔ دعا کوئی پیسوں کی تو نہیں ملتی، دعا کے لیے کوئی خرچ تو نہیں کرنا پڑتا،
دعا تو اس کے لیے کر دو، دعائیہ کلمات کہہ دو۔ اور یہاں پھر میں وہی بات پھر سے دہراؤں گا، گھر کی زندگی کے اندر بھی اگر بیٹا باپ کے ساتھ احسان کرے، باپ بیٹے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتی ہے، ماں باپ اولادوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اسی طرح سے گھر کے بچے اگر بزرگوں کے ساتھ گھر میں اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کریں تو کیا چاہیے؟ بدلہ دینا چاہیے۔ یہاں پر بڑوں کو چھوٹوں کو دعا دینی چاہیے، بھرپور دعا دینی چاہیے، خوب وسعت کے ساتھ دعا دینی چاہیے، دل کھول کر دعا دینی چاہیے۔ بڑوں کی دعائیں اس موقع پر چھوٹوں کو لگتی ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل بتا چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے عظیم الشان دعا عطا فرمائی، اللہ تجھے قرآن کا علم عطا فرمائے۔ کتنی بڑی دعا ہے، اور دعا بھی سوچ سمجھ کے دیا کرو، بڑی دعا دیا کرو۔ کوئی شک نہیں، دنیا کی ضروریات یہ بھی چیزیں ہیں، مال کی دعا بھی آپ دے دو، زندگی میں برکت کی دعا بھی دے دو، کاروبار میں برکت کی دعا بھی دے دو، لیکن دین کی دعا کو مقدم رکھو، دین کی دعا کو مقدم رکھو۔ اللہ تمہیں ہمیشہ گناہوں سے بچائے، یہ دعا دو۔ اللہ تمہیں نماز کا پابند بنائے، یہ دعا دو۔ اللہ تجھے قرآن کا عالم دین بنائے، یہ دعا دو۔ یہ بچوں کو دعائیں دو، اس طرح سے دعا دو۔ تو کتنی دعا دو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اتنی دعا دو، اتنی دعا دو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس نے جو تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، آپ نے اس کی بھلائی کا بدلہ اسے دے دیا۔ اتنی دعا دو اسے، اتنی دعا دو۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اور اگر کچھ نہ ہو تو جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا کرو، یہ جس نے کر دیا اس نے قد بالغ فی الثناء، سامنے والے کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا، اس نے بدلہ دینے کا حق ادا کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق سب سے بلند ترین اخلاق تھے، اور ان اخلاق میں سے ایک پہلو اس وقت کی نشست میں نے ذکر کیا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔